اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے 7th کلاس سوشل سے 17th چیپٹر جس کا نام ہے ضلع میں قوانین کا نفاذ. اس کے جو نوٹس ہیں وہ آپ کو ٹیلی گرام پر مل جائیں گے اردو میڈیم اسٹڈی سرکل پر. تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں. فرسٹ پوائنٹ ہے ہر ضلع میں ایک ضلع کلیکٹر اور ایک مجسٹریٹ ہوتا ہے جو تمام محکموں کے کام کاج میں ہم آہنگی اور تال میل پیدا کرتا ہے. جیسا کہ ہم نے پریویس چیپٹر میں پڑھا تھا جو حکومت ہے اس کے مختلف محکمے ہوتے ہیں جیسا کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو گیا یا پھر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو گیا. یہ کیا ہے؟ محکمے ہیں. تو یہ محکمے جو ہوتے ہیں مختلف قسم کے کام انجام دیتے ہیں. یہ جو محکمے ہیں وزیروں کی نگرانی میں کام کرتے ہیں. جو وزیر بنتے ہیں نا، ایجوکیشن منسٹر جو بنتا ہے، جو ہیلتھ منسٹر بنتا ہے، وہ ان کی نگرانی کرتا ہے ان محکموں کی. تو ہر ضلع میں ایک ضلع کلیکٹر ہوتا ہے اور ایک مجسٹریٹ ہوتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ جو تمام محکمے ہیں، جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کے کام کاج میں تال میل پیدا کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو یہ محکمے ہیں ان کے اندر کثیر تعداد میں سرکاری عہدیدار بھی کام کرتے ہیں. اب جیسا کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں بہت سارے ٹیچرز وغیرہ ہوتے ہیں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ڈاکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں، یا پھر کوئی اور ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں بھی بہت زیادہ آفیسرز ہوتے ہیں. تو یہ سرکاری عہدیدار جب کام کرتے ہیں حکومت کے احکام کو نافذ کرتے ہیں. اور ان میں چند عہدیداروں کو کیا کیا جاتا ہے؟ ریاستی صدر مقام جیسے حیدرآباد میں بھی ان کا تعین کیا جاتا ہے. وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ساری ریاست میں قوانین کے نفاذ کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں. تو اسی لیے ہر ضلع میں ایک ضلع کلیکٹر اور ایک مجسٹریٹ ہوتا ہے جو یہ تمام جو بھی محکمے ہیں ان کے کام کاج میں آسانی پیدا کرتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے ضلع مجسٹریٹ کے اجلاس میں تمام محکموں کے اعلیٰ عہدیدار شرکت کرتے ہیں. جو ضلع کا مجسٹریٹ ہوتا ہے جب وہ اجلاس رکھتا ہے تو جو بھی ڈپارٹمنٹس ہے اس کے جو بھی اعلیٰ عہدیدار ہیں ان کو شرکت کرنا ہوتا ہے. نیکسٹ تحصیلدار، منڈل ریونیو آفیسر MRO اور پٹواری ولیج ریونیو آفیسر. جو ریونیو کے آفیسرز ہوتے ہیں اس کے جو دفاتر ہے ملک بھر میں پائے جاتے ہیں. تو ملک بھر کی جو زمینات ہے اس کا ریکارڈ رکھتے ہیں اور یہاں تمام لوگوں کی زمینات کے نقشے بھی موجود ہوتے ہیں. کہاں پر؟ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں، جس میں کھیت، تالاب، نالے، کنویں، جو پڑوسی کی زمینات ہے، جو سڑکیں وغیرہ ہے، پہاڑ وغیرہ، ان کی نشاندہی کی جاتی ہے. می سیوا میں ہم لوگ یہ ریکارڈ کو دیکھ سکتے ہیں. گاؤں کے لوگ جو زمینات ہیں اس کے ریکارڈ کو می سیوا میں دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر جو ولیج ریونیو آفیسر ہے، جو منڈل ریونیو آفیسر ہے، یہ جو دونوں ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان جو بھی تمام اراضیات ہیں یعنی کہ جو زمینیں ہیں ان کا ریکارڈ رکھیں. اور اس کے علاوہ جو بھی اراضیات ہے اس کی تازہ ترین جو بھی صورتحال ہے اس کا اندراج کرتے جائیں. اور راشن کارڈ جاری کرنا بھی انہی کی ذمہ داری ہے، ولیج ریونیو آفیسر اور MRO منڈل ریونیو آفیسر کی. نیکسٹ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ آندھرا پردیش قانون تحفظ برائے آب، اراضی و جنگلات 2002. ہمارے جو قدرتی وسائل ہے اس کی حفاظت کے لیے یہ ایکٹ لایا گیا تاکہ وہ آئندہ نسلوں تک برقرار رہ سکیں. اس کے لیے جو حکومت آندھرا پردیش ہے اس نے کیا کیا؟ ایک قانون لایا، قانون تحفظ برائے آب. کب لایا گیا یہ دراصل 2002 میں منظور کیا گیا اور 19 اپریل 2002 کو یہ نافذ العمل آیا. تو یہ قانون کیا ہے؟ اس کے اندر کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. اس قانون کے مطابق جو بھی اگر بور ویل یا کنویں کی کھدائی کرنا چاہتے ہیں تو اس سے قبل MRO آفیسر سے ان کو اجازت لینا ہوگا. جو بور ویل ہے یا کنویں کی جو کھدوائی ہے اس کے وقت دیگر جو بور ویل اور کنویں سے مناسب فاصلہ رکھنا ہوگا اور سراحت کردہ گہرائی کو برقرار رکھنا ہوگا. غیر ضروری مقابلہ آرائی سے پرہیز کرنا چاہیے. بارش کے پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. پہلے صنعتی اکائیوں کو چاہیے کہ وہ مستعمل پانی کو دوبارہ کارکرد بنانے کے اقدامات کریں. پینے کے پانی کی حفاظت کے اقدامات کرنا چاہیے. یہ تمام چیزیں کس میں ہیں؟ یہ قانون کے اندر ہے، آندھرا پردیش قانون تحفظ برائے آب. اور اس میں یہ بھی ہے کہ جن علاقوں میں زیر زمینی پانی کی سطح میں کمی ہو گئی ہو وہاں دریاؤں اور ندیوں سے ریت نکالنے پر امتناع عائد کرنا ہے. سماجی جنگلات کو بڑے پیمانے پر اگایا جائے. اس قانون کے منظور ہونے کے بعد حکومت نے اس کے نفاذ کے لیے اتھارٹی کو قائم کیا
वो अथॉरिटी का नाम क्या है? वॉल्टा, वाटर लैंड एंड ट्रीज प्रोटेक्शन अथॉरिटी, वाटर लैंड एंड ट्रीज प्रोटेक्शन अथॉरिटी। नेक्स्ट हमारी टेक्स्ट बुक में एक बॉक्स दिया गया है। फर्स्ट है ज़ेर ज़मीनी पानी का महकमा। ये क्या करता है? बोरवेलों का इंदराज करता है, रेत की निकासी करता है, आबी वसाइल की दस्तयाबी करता है और उनकी दर्जाबंदी भी करता है कि कहाँ पर आबी वसाइल हैं। नेक्स्ट जो म्यूनसिपल नज़्म नस्ल और शहरी तरक्की का महकमा है वो क्या करता है? बारिश के पानी का तहफ़्फ़ुज़ करता है, दरख्त लगाता है, नई इमारतों की तामीर के लिए इजाज़त देता है म्यूनसिपल। और नेक्स्ट महकमा कानकनी व अराज़ियात, ये क्या करता है? आबी ज़राए से रेत की निकासी की निगरानी करता है महकमा कानकनी व अराज़ियात। नेक्स्ट जो महकमा जंगलात है इसकी ज़िम्मेदारी होती है कि गिरते हुए दरख्तों की कटाई की इजाज़त कौन देता है? महकमा जंगलात देता है। क्लियर? तो ये था ज़िले में क़वानीन का निफास।